اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیقول السفہاء، اب کہیں گے، من الناس، بے وقوف لوگ، اب کہیں گے بے وقوف لوگ، ما ولاہم، کہ کس چیز نے پھیر دیا، ان قبلتہم اللاتی، ان کو ان اپنے قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر وہ اب تک تھے۔ قل، آپ فرمائیے، للہ المشرق، اللہ ہی کا ہے مشرق، والمغرب، اور مغرب، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف۔ اب کہے گی بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان مسلمانوں کو اپنے قبلے سے جس پر وہ اب تک تھے۔ آپ فرمائیے، اللہ ہی کا ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو بیت المقدس کی طرف، جو اہل کتاب کا قبلہ تھا، رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ 16-17 ماہ اسی پر عمل رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو یہی تھی کہ کعبہ، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، امت مسلمہ کا قبلہ بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی آرزو کو پورا کرنے سے پہلے اعتراض کرنے والوں کا ذکر فرماتے ہیں، تاکہ جب وہ اعتراض کی بوچار کریں تو مسلمان کسی تذبذب کا شکار نہ ہوں، بلکہ تمام کیل و کال سے بے نیاز ہو کر نہایت اطمینان سے اپنے مالک کے فرمان کی تعمیل کریں۔ پہلے بتا دیا کہ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض صرف سطحی قسم کے لوگ کریں گے، جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ بیت المقدس کی سمت میں کوئی ذاتی خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے اسے قبلہ بنایا گیا ہے، اور وہ خصوصیت کسی اور سمت میں نہیں ہے، اس لیے بیت المقدس کے بغیر کوئی اور قبلہ بن ہی نہیں سکتا، حالانکہ سمت ہونے میں تمام سمتیں یکساں ہیں۔ آج تک اگر یہ سمت قبلہ بنی رہی تو اس سے صرف یہی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اسے مقرر فرما دیا تھا۔ کسی کو اعتراض کرنے کا کیا حق؟ جو لوگ اتنی آسانی سی بات میں بھی نہیں سمجھ سکتے وہ ناداں ہیں اور بے سمجھ۔ یعنی جسے ہم نے قبلہ کے معاملے میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہم ہر معاملے میں تمہیں توفیق بخشیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنا دیا تمہیں، أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، ہم نے بنا دیا تمہیں بہترین امت، لِتَكُونُوا، تاکہ شہداء، گواہ بنو، علی الناس، لوگوں پر، تاکہ آپ گواہ بنو لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور رسول گواہ ہوں گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو۔ وَمَا جَعَلْنَا، اور ہم نے نہیں مقرر کیا، قبلۃ اللاتی، جو بیت المقدس کو قبلہ، کمتا علیہا، جس پر آپ اب تک تھے، الا مگر، لِنَعْلَمَ، تم دیکھ لینا، من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ممن ینقلب، اور کون مڑتا ہے، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، وَإِنْ، اور اگر، کانت ہو، لَکَبِیرَۃً، بے شک یہ بہت بھاری حکم ہے، الا مگر، علی الذین، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بھاری نہیں ہے، ہدی اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی، وما کان اللہ، اور نہیں کانا ہے، اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔
یعنی جسے ہم قبلہ کے معاملے میں تمہیں راہ راست اختیار کرنے کی توفیق بخشی، اسی طرح ہر معاملے میں تمہیں امت وسط بنایا۔ وسط کا لفظ قابل غور ہے۔ اس کے معنی ہے درمیان۔ ہر چیز کا درمیانی حصہ ہی اس کا عمدہ ترین حصہ ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا درمیانی حصہ عہد شباب یعنی کہ جوانی کا زمانہ اس کی زندگی کا بہترین وقت ہے، اور دن کا بہترین حصہ دوپہر یعنی دوپہر میں روشنی اپنا نقطۂ عروج پر ہوتی ہے۔ اسی طرح اخلاق میں میانہ روی قابل تعریف ہوتی ہے۔ افراط و تریف دونوں پہلو مذموم، بخل اور فضول خرچی کا درمیانی حالت سخاوت، بزدلی اور تیش کی درمیانی حال کو شجاعت کہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس عظیم مراتبت سے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ ان کے عقائد، ان کی شریعت، ان کے نظریے و اخلاق، سیاسیات اور اقتصاد اور افراتفریت کا گزر نہیں۔ امت محمدیہ یہ گواہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس کی گواہی اسلام کی صداقت پر ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کی وہ زندہ تصویر ہے۔ دنیا میں اس کا ہر قول، ہر فعل، اس کی انفرادی اور اجتماعی خوشحالی، اس کی سیرت کی پختگی اور اس کے اخلاق کی بلندی، اور ہر چیز اسلام کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔ اور قیامت کے روز جب اگلے پیغمبروں کی امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کریں گی کہ ہمیں کسی نے تیرا پیغام ہدایت پہنچایا ہی نہیں، تو اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دے گی کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرے پیغمبروں نے تو تیرا پیغام حرف بحرف پہنچا دیا تھا۔ اور جب ان پر اعتراض ہوگا کہ تم اس وقت موجود ہی نہ تھے، تم کیسے گواہ بن سکے، تو امت محمدیہ جواب دے گی کہ اے اللہ، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ تیرے رسول نے تبلیغ کا حق ادا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی صداقت اور عدالت کی گواہی دیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز اپنی تفسیر فتح العزیز میں تحریر فرماتے ہیں کہ تمہارا رسول تم پر گواہی دے گا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنی نبوت کے نور سے اپنے دین کے ہر ماننے والے کے رتبے کو میرے دین میں اس کا کیا درجہ ہے، اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سا پردہ ہے جس سے اس کی ترقی رکی ہوئی ہے۔ بس وہ تمہارے گناہوں کو بھی پہچانتا ہے اور تمہارے ایمان کے درجوں کو بھی، تمہارے نیک اور بد سارے اعمالوں کو، تمہارے اخلاص اور نفاق کو بھی خوب جانتا ہے۔ مگر اس لیے کہ ہم دیکھیں گے کہ کون پیروی کرتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کون مڑتا ہے الٹے پاؤں۔ 16-17 ماہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے اور پھر کعبہ کو حسب سابق قبلہ بنا دینے میں یہ حکمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ جو نبی کی بے چنچاں اطاعت کرتے ہیں ان لوگوں سے ممتاز اور علیحدہ ہو جائیں جو بات بات پر اعتراض کرنے اور اپنی عقل کی سند حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ لِنَعْلَمُ کا عام معنی تو یہ ہے تاکہ ہم جان لیں۔ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کیا اللہ پہلے ان کو نہیں جانتا؟ اس لیے علامہ قرطبی نے یہ حضرت علی المرتضیٰ کا لِنَعْلَمُ کا معنی لِنَرَا نقل کیا ہے، یعنی جو چیز ہمارے علم ازلی میں قدیم سے ہے اسے وقوع پذیر ہوتے ہوئے دیکھ لیا جائے۔ قد نرا اور ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا پھیرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، فی السماء آسمان کی طرف، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ کرنا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ اور ہم ضرور پھیر دیں گے قِبْلَةً اس قبلے کی طرف، ترضاها جسے آپ پسند کرتے ہیں، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل کا قبلہ تھا، نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا، اور یہ ان کے علاوہ کئی دیگر وجوہات بھی تھی جنہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، جن کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا تھی کہ کعبے کو قبلہ بنایا جائے، اور چشم امید رحمت کی طرف بار بار اٹھتی رہی
ہی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی خاطر اپنی مطلوب تھی کہ اس آیت میں اعلان فرما دیا کہ اے میرے محبوب علیہ السلام، جو قبلہ تمہیں پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ تیری خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا جیسے ظاہر حال کا تقاضا ہے۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں ہے جسے قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس منظر روح پر برکا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ کو پھیرنا۔ کیا شان محبوبیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فولی وجہکا، اور پھیر لو، فولی وجہکا شطر المسجد الحرام، اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ وحیث ما کنتم، جہاں کہیں تم ہو تم پھیر لیا کرو۔ فولو وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ، اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، لا یعلمون، ضرور جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ حکم برحق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ، اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل عما یعملون، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ بے شک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ حکم برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر ان کے کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز باجماعت پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعتیں ادا فرما چکے تھے، یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس سے منہ موڑ کر کعبے کی طرف کر لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے رخ پھیر کر کعبے کی طرف کر لیے۔ مدینہ کی دوسری مسجدوں میں بھی جہاں جہاں جماعت ہو رہی تھی، جب یہ حکم پہنچا تو اسی لمحے تمام صحابہ اکرام نے اپنے رخ پھیر لیے اور دنیا کو تسلیم و رضا کا ایک بے مثال نمونہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ یہود کے اعتراضات سے پریشان نہ ہوں۔ ان کی کتاب کی تحویل میں قبلہ کا ذکر موجود ہے، انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اب محض تعصب اور ہٹ درمی کر رہے ہیں، اس لیے ان کے سامنے جتنے دلائل پیش کیے جائیں انہیں ہدایت نہ ہوگی۔ وَلَئِن، اور اگر، آتَیْتَ الَّذِینَ، اور اگر آپ لے آئیں، اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے پاس، بِکُلِّ آیاتٍ ما، ہر دلیل جو انہیں، متّبعوا، نہیں پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلہ کی، وما انت بتابع، اور نہ آپ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلہ کی، وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس ایک دلیل، نہیں پیروی کریں گے آپ کے قبلہ کی، اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلہ کی، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر آپ پیروی کریں گے، أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ، ان کی خواہشوں کی، اس کے بعد، مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ آ چکا ہے آپ کے پاس علم، اِنَّكَ تو بے شک اِذًا لِمِنَ الظَّالِمِينَ، تو بے شک اس وقت تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن مراد امت ہے، کیونکہ امت سے تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابع داری ممکن ہے، لیکن نبی کی ذات جو صغائر سے بھی معصوم ہوتی ہے، اس سے تو ناممکن ہے کہ وہ ایسا جرم سرزد ہو۔ مضمون کی اہمیت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی گئی۔
الذین اور وہ لوگ جنہیں آتیناہم الکتابہ جنہیں دی گئی کتاب یعرفونہ کہ وہ پہچانتے ہیں کما ایسے یعرفونہ جیسے وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، اور وہ جنہیں دی گئی کتاب وہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک فریقا منہم بے شک ایک گروہ ان میں سے ہے لتکتمون الحق جو حق کو چھپاتا ہے، لیکتمون الحق جو چھپاتا ہے حق کو، وہم یعلمون جان بوجھ کر، احق یہ حق ہے من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو ہرگز نہ بن جانا من الممترین شک کرنے والوں میں۔ وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ پہچانتے ہیں انہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، بے شک ایک گروہ ان میں سے چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو ہرگز نہ بننا شک کرنے والا۔ یعنی اہل کتاب اپنے بیٹوں کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے۔ ان کی آسمانی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ و صاف اور معجزات یوں صاف صاف لکھے ہیں کہ شک کی گنجائش نہیں رہی۔